اور میں نے بھی اس میں سے فرسٹ جو رکھا ہے وہ شرک رکھا ہے، کیونکہ نو ڈاؤٹ ہماری امت میں مسلم امت میں، امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی بیسس توحید تھی، جس کی بیسس ایک اللہ کی عبادت اور ورشپ تھی، اس میں بھی شرک آ چکا ہے، اور کس کس طرح سے آ چکے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دوسرا ہے از ٹیکنگ انٹرسٹ، کتنے لوگ آج کل سودی جاب میں انوالوڈ ہیں۔ تیسرا از ناٹ پرنگ صلاح۔ چوتھا از ڈس رسپیکٹنگ پیرنٹس، لیکن سنس آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ پیرنٹس few lectures ago تو I'll not talk about it، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ فورتھ از sins of the tongue، تو میں نے اس کی جگہ پہ زبان کے گناہ جو کہ زبان سے ہم نکالتے ہیں اس کو رکھا ہے۔ اینڈ the fifth one is adultery and zina، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 از شرک۔ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل تعریف کا جو حقدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ کسی چیز کی بھی تعریف کی جا رہی ہے نا کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، یہ گاڑی بڑی پیاری ہے، یہ مکان بڑا اچھا آپ نے بنایا، یہ ماؤنٹینز کتنے خوبصورت ہیں، الٹیمیٹلی اٹس آل گوئنگ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ یہ خوبصورتی کس نے دی؟ یہ ذہن کس نے دیا؟ یہ انٹیریئر ڈیزائننگ کی طاقت اور سوچ کس نے دی؟ یہ ایلیکوینسی زبان کا بولنا یہ کس نے دیا؟ یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی جو تمام تعریفات ہیں نا، وہ الٹیمیٹلی جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ وہ واحد خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ اس کے علاوہ جس شخص کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو بے شک اس نے ایک بہت بڑا گناہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ بہت بڑے گناہ کا جو ہے وہ ایک پلندہ لے کے اپنے ساتھ آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو شرک گوارا نہیں ہے۔ ہاں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ تو ابھی اگر کوئی شخص شرک کر رہے اور زندگی شرک پہ گزارے اور پھر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو یس، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے جو شخص شرک پہ مر گیا نا، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنا ایک پرنسپل بتا دیا کہ میں شرک کو، جو شرک پہ مرا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری ضلالا بعیدا۔ سیم آیات، لیکن اس میں وہ بہت بڑی گمراہی کی طرف چلا گیا، وہ ایک ایسے راستے پہ چلا گیا جو کہ دیر از نو ریٹرننگ پوائنٹ، دیر از نو کمنگ بیک فرام دیٹ پلیس۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرے گا، اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ شرک کن کن ٹائپس کا ہوتا ہے، ناٹ ان ویری مچ ڈیٹیل، لیکن بیسک تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم کانشیس ہو جائیں اور ہم اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے نفس پہ حرام کر دیا۔ اللہ نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کریں گے، اور ہمارا اس پہ فیتھ اور بلیف اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرے گا اس پہ میں نے جنت کو حرام کر دیا، اور یہ وعدہ، اس وعدے کے خلاف ورزی اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ شرک سے بچیں، اور ہم اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ شرک ہے کیا۔ ایون لقمان، حضرت لقمان نے چیپٹر 31 میں آیت نمبر 13 میں بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اے میرے اولاد وصیت کرتے ہوئے ایٹ ہز ڈیتھ بیڈ، شرک کبھی نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک کائنات کا سب سے بڑا ظلم پتہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔
کسی انسان پہ ظلم کرنا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ظلم ہے. اس سے بڑا کوئی ظلم جو ہے نا وہ ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر, کہ کیا میں تمہیں سب سے گریٹسٹ سن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کہ رسول اللہ جی فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا اکثر یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ صحابہ کی اٹینشن گین کرنے کے لیے اور ان کو اٹینٹیو کرنے کے لیے سوال پوچھا کرتے تھے, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بدترین اور برا گناہ کون سا ہے؟ تو نے کہا جی بتائیں. کہتے ہیں الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا. ٹھیک ہے جی. ہم بہت سے لوگوں سے سنتے ہیں کہ دیکھیں نا جی ٹھیک ہے آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ سے شرک نہیں کرنا چاہیے, اللہ اکیلا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, اولاد دینے والا ہے, رزق دینے والا ہے, لیکن جی ہم تو فلاں شخص کے پاس جاتے ہیں, وہ بڑی کرامات والے ہیں, وہ بڑے عطاؤں والے ہیں, وہ بڑا نوازنے والے ہیں, ان کے در پہ بہت سارے لوگ ہیں اور اولاد لے کے آئے اور رزق لے کے آئے, تو یہ کیوں نہیں جائز جی؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں, کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ مدد نہیں مانگتے کہ یار فلاں شخص عبدالرحمن مجھے کائنڈلی پانی پلا دو, یا کائنڈلی میری گاڑی نیچے پار کر کے آ جاؤ, یہ مدد نہیں مانگ رہے آپ. تو ایک اصول یاد رکھیں, جس شخص سے آپ مدد مانگ رہے ہیں اگر اس میں 3 کوالٹیز پائی جائیں اس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں, which is حی, حاضر and قادر. He should be al-حی means زندہ, living. حاضر, he should be present, and قادر, he should be having the authority to do that work. وہ قادر ہو اس چیز پہ. فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی بھائی بیٹھے, میں کہتا ہوں یار کائنڈلی مجھے پانی پلا دیں, چلیں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان پہ یہ 3 شرائط پوری اتری یا نہیں اتری. نمبر 1 از حی, کیا وہ زندہ ہیں؟ بالکل زندہ ہیں. حاضر ہیں, بالکل حاضر ہیں. اور قادر, کیا وہ پانی پلانے پہ قدرت رکھتے ہیں؟ جی رکھتے ہیں. تو یہ ان سے مدد مانگ سکتا ہوں. ہاں اگر کوئی شخص کسی اور گھر میں بیٹھا ہوا ہے, میں اسے کال کرتا ہوں یار یہ کام کر دو. حی ہے, حاضر مینز, حاضر کا مطلب ہے کہ ہی از اویلیبل ٹو ڈو دیٹ ٹاسک. یس ہی از پریزنٹ اینڈ اویلیبل ٹو ڈو دیٹ ٹاسک. اور قادر ہے کہ یار مجھے کائنڈلی میرے گھر ہیڈ فونس ڈراپ کر دو, وہ کر دے گا. لیکن اگر میں کسی انسان سے بولتا ہوں کہ کائنڈلی آپ زندہ ہیں, آپ بڑے نیک انسان ہیں, آپ مجھے اولاد دے دیں. حی ہے, جی ہیں, ٹک ہوگی جی. حاضر ہیں, بالکل حاضر بھی ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا قادر ہیں اولاد دینے میں؟ نہیں, قادر نہیں اولاد دینے میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اولاد دینا چاہے دیتا ہے, جس سے روکنا چاہے روک دیتا ہے. ایک شخص جو قبر میں ہے, چاہے بہت بڑا اللہ کا ولی ہے, اور ہم سب پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی قدر کریں, ان کی رسپیکٹ کریں, کیونکہ جو اللہ کی ولی کی قدر نہیں کرتا نا, میری دعا ہے کہ اس کی زبان آج بند ہو جائے. کہ جو اللہ کے ولی کی قدر, جس کا جو اللہ کا ولی ہے, جو اللہ کے ولی کو دشمن بناتا ہے, اللہ تعالیٰ کو دشمن بنا رہا ہے, وہ کہ اللہ کے دوست کو دشمن بنا رہا ہے. لیکن ان لوگوں نے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگنا یا میرے سے سوال کرنا یا میرے سے ہیلپ سیک کرنا, کبھی ایسا نہیں کہا. یہ ہم ہیں جو کہ جہالت میں ان سے مانگنے شروع ہو گئے ہیں. میں قبر پہ اگر جاتا ہوں جہاں پہ بہت بڑا اللہ کے ولی لیٹے, مطلب جو ہے نا فوت ہوئے پہ ہوں, تو جا کے میں ان سے کہتا ہوں کہ میری بگڑی بنا دیں, میری مشکل پوری کر دیں, میری حل کر دیں. کیا وہ حی ہیں؟ نہیں, وہ تو حی نہیں ہے. کیا وہ حاضر ہیں؟ وہ حاضر بھی نہیں, وہ تو اپنی قبر میں ہے. کیا وہ قادر ہیں؟ وہ قادر بھی نہیں ہے. ان سے اگر ایک مکھی کوئی چیز لے کے چلی جائے, وہ اسے واپس چھین نہیں سکتے. تو میں کیسے مانگ رہا ہوں ان سے؟ ہم کیسے انسانوں سے سوال کر سکتے ہیں؟ شیطان نے بھی ہمیں کیسے گمراہ کیا, اللہ اکبر. جیسے نوح علیہ السلام کی جنریشنز کے بعد تقریباً 10 جنریشنز تک موحد توحید والے لوگ رہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ شرک آنے شروع ہو گیا. اور کیسے سلولی اینڈ گریجولی. شیطان ڈزنٹ وانٹ کہ ایک دن میں سارے شیطان کو سجدہ کرنے شروع ہو جائیں اور بتوں کے سامنے جھکنے شروع ہو جائیں. نہیں, وہ جنریشنز آفٹر جنریشنز کام کرتا ہے کہ الٹیمیٹلی کچھ ایسے لوگ آئیں جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیں. وہ ڈائریکٹلی تو بتوں لات عزا کے سامنے سجدہ تو نہیں کر رہے, لیکن وہ لنگڑا پیر اور ننگا پیر اور بابا شاہ, پتہ نہیں کن پیروں کے پاس, کالا بالا بابا اور بنگالی بابا اور کے پاس جا رہے ہیں کہ ہماری مشکلات کا حل کر دیں, ہمیں یہ کر دیں, وہ کر دیں. اللہ اکبر. حالانکہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے, یہ بات یاد رکھیں. حاجت روا اللہ کی ذات ہے, بگڑی بنانے والا اللہ کی ذات ہے, دستگیر اللہ کی ذات ہے, غوث اعظم اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا. ہر انسان اللہ کے سامنے عبد ہے, اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے, کوئی عطا نہیں کر سکتا. لوگ عجیب, اچھا پھر عجیب مثالیں دیتے ہیں. سبحان اللہ.
کہ دیکھیں نا، آپ نے اگر پریزیڈنٹ کے پاس جانا، پرائم منسٹر کے پاس جانا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ ڈائریکٹلی اس کے پاس تو نہیں چلے جاتے نا، آپ اس کے اسسٹنٹ سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو جو ہے نا اگلے بندے کی اپوائنٹمنٹ دیتا ہے، پھر آپ کو ٹائم لیتا ہے، پھر آپ جاتے ہیں ملتے ہیں ان سے. تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، ہم نے بندوں کا قیاس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کر دیا. کیا پریزیڈنٹ یہاں سے اگر میں اپنے آفس میں بیٹھ کے اس کو بلاؤں، وہ سن سکتے میری بات کو؟ نہیں. اور اللہ تعالیٰ یعلم ما یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور وہ دلوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. میں اگر پریزیڈنٹ کے بارے میں سوچوں، کیا وہ جانتے کہ میں سوچ رہا ہوں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا پریزیڈنٹ میری شارخ سے زیادہ قریب ہے؟ نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہیں. انسان کا یہ اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ قیاس انسان پہ کیسے کر دیا ہے؟ تو بہت بڑی گستاخی ہے کہ جو کوالٹیز لوگوں میں ہیں وہ فٹ کر دیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ان کا علم ہے. وہ فزیکلی وہ عرش پہ مستوی ہیں. الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، وہ عرش میں موجود ہیں، لیکن his knowledge is everywhere, he knows each and everything. چاہے زمین کی گہرائیوں میں، چاہے کالی رات میں کالے پتھر پہ کالی چونٹی بھی چل رہی ہو نا، اللہ تعالیٰ اس کی قدموں کی چاپ کو بھی سنتے ہیں. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتہ نہیں گرتا کہ اللہ تعالیٰ کی نالج میں ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی نالج میں ہوتا ہے کہ وہ پتہ کس سائڈ پہ گرے گا، اپنے اوپر گرے گا یا نیچے گرے گا. اللہ اکبر.